فبأي آلاء ربكما تكذبان. ساس دو کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے گا. نمبر 1 کہ تانے نہ دیا کرے. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاءاللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے گا. ایسے یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے نا دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں ہوتا. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہوتا ہے. گوشت گلا نہیں, کچا رہ گیا. ان کے تو ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ان کو. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھائی ہے, بول کے بھی گئی تھی, جلا دیا. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں نا, پڑی ہوئی سوتی رہتی ہے, تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں کچھ, تم ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں, کیونکہ اسے پتا ہے یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے, تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی. ٹھیک ہے نا, تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ دو. دوسرا, اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالا جائے, کام لیا جائے. گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھ, جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ گھلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہا ہے نا, گھر میں لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہیں, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے, بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتی ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہو گیا؟ پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, کھچڑی کھاؤ 3 دن تک. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے؟ تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. تو جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. تو حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا کنواری سے؟ تو حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی ہے, بڑی عمر کی عورت. آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح, تم بھی دل بہلاتے اس سے, وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی, بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہی جیسی لے آؤں, اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا, کم عمر ہوگی تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے, اپنی ان چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے ان کو, تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا, نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی. اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں ہے, مجھے الگ گھر لے کے دو, تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا, فوت ہو جاتا. تو اس سے پتا چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھئی بیوی سے دل لگی کی جائے, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے, کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے, اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, گھر میں ایک فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں, اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے. اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا, اتنی ساری وہ بیگم صاحبہ آتے ہی کہہ رہی ہیں کہ میرے ذمے کچھ بھی واجب نہیں ہے. مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے, لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری ذمہ داری. اس طرح خاندان ٹوٹیں گے. تو نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ, ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے, خام خامے بیٹے کے کان بہو کے خلاف نہ بھرا کرے, غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا, اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے. کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے, طبیعت سیٹ نہیں ہے, آج میرا بس طبیعت خراب ہے, تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس سے ساس,
کیا آج آپ کے جو سر میں درد ہے, ابھی تو آپ ہاں ہاں ہی کر کے باتیں کر رہی تھی بیٹھ کے, وہاں بھی اتنی سر میں درد بھائی ہو جاتا ہے بعض دفعہ ہو جاتا ہے, ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتا ہے نا. اچھے بھلے بیٹھے ہیں, موڈ آف ہو جاتا ہے, کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آدمی کا, پھر کہتا ہے نہیں ہو رہا. نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے, تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا. اب ساس آ کے بول رہی کم بہت پڑی ہوئی ہے, اس کو تو پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. تو کبھی کبھار سونے دو بھائی, سوتوں وہ کو اٹھانا اچھا کام نہیں ہے. آج آپ خود کچن میں چلی جاؤ, آج خود تھوڑا سا آپ کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی, اس کو محبت سے سمجھائے, نہیں کر رہی تو مار دھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا شروع کر دے. تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو خود شرم آئے گی, خود خدمت کرے, بولے بھائی کوئی بات نہیں, دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا, بیگم میں بھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے, کپڑے بھی دھوئے, تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے میں. تو جب بیوی اپنے میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. وہ اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے, کام یہ اپنی ماں کا ایک دھیلے کا بھی نہیں کرتے. اس کو پتا ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا, ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے, اس کو مجھ پہ روب جمانے کا, بولو بھائی, شوق ہے, چودراہٹ کا شوق ہے. تو چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا, تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا شروع کر دیا ہے. خود چائے پلا دے ماں کو, خود خدمت کریں, یہ تو زیادہ ثواب ہے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے, جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے, حیا اور یعنی بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا, وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کہ تم کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ تمہیں, اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی, اضافی بھی, خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے, کوئی بات نہیں اس دفعہ میں تمہیں عیدی ذرا زیادہ دوں گا, اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی, انڈا موڑ گھوم کے آ جائیں, کہیں بھی جائیں, کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں, اپریشیٹ کریں. تو یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا,